ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا ومرشدنا محمد عبده تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عابر ومن عجم
قابل احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو اظہار خیال کیا جائے، بیان کیا جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بیان کروں خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مختصر وقت میں جس بات کو اظہار خیال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، انسان اس دنیا میں ایک امتحان دے رہا ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ ہمیں امتحان گاہ ہی سمجھنے کی توفیق دے، وگرنہ بہت سارے لوگ اس دنیا کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی موج مستی کا سماں ہے، اس میں ہی ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ سرائے دہر مسافرو، یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں، گئے تجھ سے پہلے بہت گزر، دیکھ ان کا نام و نشان نہیں۔ وہ زبان جو لاکھوں میں سخن گو، رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو۔ وہ زبان ہے آج چپ ہوئی، گویا منہ میں زبان ہی نہیں۔ ایسے چپ ہو جاتا ہے انسان کہ جیسے کبھی وہ بولا ہی نہیں تھا۔ تو یہ امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ اس میں، اس امتحان میں، اس دنیا کے امتحان میں جو کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا، اس کے لیے ایک مقام ہے جنت، اور جو فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا، اس کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ان دو جگہوں کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ ایسا امتحان ہے کہ اس کے سپلیمنٹری کے پیپر بھی کوئی نہیں، یہ فائنل، فل اینڈ فائنل، اور درمیانی راہ بھی کوئی نہیں۔ یا کامیابی کے ساتھ جنت ہے، یا ناکامی کے ساتھ جہنم ہے، درمیانہ کوئی مقام نہیں ہے، درمیان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان رک سکے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، فرمایا جنت والے اور جہنم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت میں چلا گیا، جنتی بن گیا، جنت جس کو مل گئی، فرمایا فائزون، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اسی کی ہے جس کو جنت مل گئی، کامرانی اسی کی ہے جس کو جنت مل گئی۔ میں آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ موضوع یہ ہے، عنوان یہ ہے کہ میں آج آپ کو بتاؤں کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ حالانکہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جنت کی خوشبو ہے نا، جنت کی خوشبو وہ 500 سال کی مسافت پر بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ 500 سال کی مسافت پر انسان ہوگا، اس کو جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لیکن آج جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں
کہ جنت میں جانا تو درکنار، وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے، اللہ نے ان کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا ہے۔ میں وہ 5 قسم کے لوگ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور دعا کروں گا اللہ ان 5 قسم کے لوگوں سے مجھے بھی محفوظ فرما، آپ سب کو بھی محفوظ فرما۔ پہلا انسان کون سا ہے کہ جسے اللہ نے جنت کی خوشبو سے محروم کرنا ہے؟ جو انسان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، یہ بڑی قیمتی سی باتیں آج کرنا چاہتا ہوں اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ان عادات سے بچیں جن عادات کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت سے محروم کرتا ہے۔ پہلا انسان جو جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث ابو داود میں موجود ہے، کتاب الطلاق میں موجود ہے، اور باب فی الخلا حدیث نمبر 2228 ہے، ابو داود کی یہ حدیث ہے۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایّما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر ما بعث فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت جو بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی مسئلے کے اپنے خاوند سے خلا مانگے، اپنے خاوند سے طلاق مانگے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند سے طلاق مانگنے والی عورت، ایسی عورت پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بلا وجہ خاوند سے کہے مجھے طلاق دے دو، بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند سے خلا مانگے، اپنے خاوند سے طلاق مانگے، امام کائنات نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اور ایک اور حدیث سنیں، یہ حدیث شعب الایمان میں موجود ہے۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق مانگتی ہے، فرمایا وہ عورت مومنہ نہیں ہے بلکہ وہ عورت منافقین میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت منافقہ بن جاتی ہے، وہ پھر مومنہ نہیں رہتی جو اپنے خاوند سے بغیر کسی وجہ کی طلاق مانگتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شیطان کا پسندیدہ عمل یہی ہے کہ میاں بیوی کے اندر لڑائی کروانا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شیطان نے سمندر کی تہوں کے اندر، سمندر کی گہرائی کے اندر اپنا تخت لگایا ہوا ہے، اپنے تخت پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ شام کے وقت شیطان کے کرندے ابلیس کے پاس آ جاتے ہیں، ابلیس کے پاس آ کر کے اپنے اپنے سارے دن کے کارنامے بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے اس بندے سے چوری کروا دی، کوئی کہتا ہے میں نے اس بندے سے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے اس بندے سے زنا کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے اس بندے سے دھوکہ کروا دیا، فراڈ کروا دیا۔ سارا دن کی رپورٹ ابلیس کو مل رہی ہے۔ ابلیس کہتا ہے یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ ایک شیطان آتا ہے کہتا ہے ابلیس میں نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے سن کر کے تو خوش ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا بول کون سا کارنامہ کی ہے؟ کہتے ہیں ابلیس میں نے میاں بیوی کے اندر لڑائی کروائی، میاں بیوی کے اندر جھگڑا کروایا، اور جھگڑے کو اتنا بڑھاتا گیا
حتیٰ کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ ابلیس کہتا ہاں تو بڑا چنگا کام کیتا ہے، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابلیس اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ تو نے سب سے اعلیٰ کام کیا ہے۔ یہ طلاق ہو جانا، میاں بیوی کی لڑائی کروا دینا شیطان کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم کو حلال چیزوں میں سے اگر سب سے زیادہ ناپسند کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ یعنی کہ طلاق ہے تو حلال لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ناپسندیدہ عمل حلال کاموں میں وہ طلاق ہے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا ایسی عورت جو طلاق مانگے، اپنے خاوند سے دور ہو اور شرعی عذر بھی کوئی نہ ہو، فرمایا ایسی عورت جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو کو بھی سونگ۔ توجہ ہے، موضوع آج کا تھوڑا سا سخت ہے لیکن توجہ سے سنیں انشاءاللہ کام آئے گا۔ ایسی عورت جنت کی خوشبو کو سونگ نہیں سکتی، اس کو خوشبو بھی میسر آنے والی نہیں ہے جو اپنے خاوند سے طلاق مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ محض اپنا بدلہ لینے کے لیے یا محض مزہ لینے کے لیے میاں بیوی کے اندر لڑائی کرواتے ہیں، جھگڑا کرواتے ہیں اور ایسی ایسی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ آؤ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ان جیسے بدبخت لوگوں کے لیے کیا فرمایا ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجہا، فرمایا جو بندہ میاں بیوی کے اندر ایسی باتیں پیدا کرتے، ایسی مخالفات والی باتیں کرتے، ایسی اختلاف والی باتیں کرتے، ایسے جھگڑے والی باتیں کرتے کہ اس کی ہوئی باتیں اس میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، اس کی نوبت طلاق تک پہنچ جائے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، ایسے انسان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے۔ فرمایا جو طلاق کروائے اور اختلافات پیدا کرے میاں بیوی کے درمیان اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے، فرمایا لیس منا، ایسے بدبخت انسان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور جس کے ساتھ میرے محبوب کہیں کوئی تعلق نہیں، مجھے ایمان سے بتاؤ کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کل قیامت کے روز جنت کا وہی مالک بنے گا جس کو میرا محبوب فرمائے اللہ یہ میرا امتی ہے، اس کو جنت عطا فرما، اور جس کے بارے میرے محبوب نے کہہ دیا اللہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، وہ پہ کائنات کی قسم کائنات کی کوئی چیز اس کو جنت لے کر کے نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی نہیں بلکہ صلح کروانی چاہیے۔ آقا کائنات نے فرمایا کہ جھوٹ مومن نہیں بول سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن جب میاں بیوی کے درمیان صلح کا موقع آیا تو میرے محبوب نے فرمایا جھوٹ بول کر کے بھی صلح کروا دو۔ یہاں جھوٹ بولنا بھی پڑے تو صلح کروانی ہے، ان کا آپس میں تعلق قائم کرنا ہے، نہ کہ تعلق دور کرنا ہے۔ یہاں پہ گھروں میں لڑائی چل رہی ہوتی ہے، آدمی کے دوست بھی کہہ رہے ہوتے ہیں دفع کر یار طلاق دے، نمیاں کئی لگ جان گیا۔ عورت کی سہیلیاں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں دفع کر اس بندے سے طلاق لے، تجھے اور بڑے رشتے مل جائیں گے۔ یاد رکھو میرے محبوب نے فرمایا جدائی ڈالنے والا انسان انسان نہیں ہے بلکہ وہ شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ جو تمہیں طلاق دینے کا مشورہ دے، جو تمہیں جدائی ڈالنے کا مشورہ دے، وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہے۔ اور ایسے انسان کے ساتھ میرے محبوب نے فرمایا لیس منا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرما لے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے جو ایسے گندے اور غلط مشورے دیتے ہیں۔ ہمیشہ صلح کروانے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے، ہمیشہ تعلق کو قائم اور مضبوط کرنے کے لیے قدم اٹھائیں، نہ کہ تعلق کو توڑنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ پہلی عورت جو جنت کی خوشبو سے محروم ہوگی وہ ہے جو اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق مانگتی ہے۔ اب دوسرا انسان کون سا ہے جو جنت کی خوشبو سے محروم ہے؟ محبوب کائنات
رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا، آقا کائنات نے فرمایا، ایسا انسان جو اپنے سے بات گڑھ کر کے من گڑھ بات بنا کر کے اپنے سے جھوٹ بنا کر کے یہ کہے یہ حضور کی حدیث ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اپنے سے جھوٹی بات بنا کر کے میرے محبوب پہ ڈال دے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ایسا انسان بھی جنت میں جانا تو درکنار وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کون سا انسان؟ جو حضور پہ بات ایسے ہی باندھ دے، حدیث نہ ہو ایسے ہی کہہ دے یہ حدیث ہے، اپنے سے بات بنا کر کے کہے یہ حضور نے کہا ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بھی بڑا فقدان ہے۔ بلا تحقیق آج کل میسیجز کا دور ہے، بغیر تحقیق کے میسیج چلتا جاتا ہے، اور جب کسی علماء کے پاس پہنچتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے یہ تو حدیث ہے ہی نہیں، یہ تو لوگوں نے جھوٹ بنایا ہوا ہے اپنے سے۔ اور میں اکثر اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو کہا کرتا ہوں کہ بھائی بنا سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے کوئی میسیج آئے اس کو آگے فارورڈ نہ کیا کرو، پہلے علماء سے رابطہ کر کے اس کی تحقیق کیا کرو کہ یہ میسیج ٹھیک ہے یا نہیں، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح ہے تو پھر اس کو آگے فارورڈ کرو، اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو وہیں پر ڈیلیٹ کر دو۔ کیوں؟ گناہ چھوٹا تو نہیں ہے، وعید اس کے لیے چھوٹی تو نہیں ہے۔ محبوب نے فرمایا ایسا عمل کرنے والا انسان جو مجھ پہ جھوٹ باندھے، میری حدیث نہ ہو، اپنے سے بات کر کے کہے حضور کی حدیث ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس گناہ سے محفوظ فرما دے۔ توجہ کیا کریں، علماء سے رابطے میں رہا کریں۔ کوئی بھی میسیج اسلامی آئے، باقی فضول میسیج تو چھوڑیں نا، جو اسلامی میسیج آئے سب سے پہلے علماء سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث کی سند ہے، یہ واقعتاً حدیث ہے، پھر اس کو فارورڈ کریں۔ ایسے ہی بغیر حوالہ کی حدیث کو فارورڈ نہ کریں۔ آقا کائنات نے فرمایا ایسا انسان جو مجھ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا انسان جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حدیث آقا کائنات علیہ السلام جب کچھ بولتے تھے نا، صحابہ کرام کا پیار اور محبت دیکھیے گا۔ آقا کائنات جو کلام فرماتے صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے تھے، اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بات کو لکھ رہے تھے، تحریر فرما رہے تھے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا عبداللہ تم حضور کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، حضور کی ہر بات کو نوٹ کر لیتے ہو، حالانکہ حضور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، حضور کبھی غمی میں ہوتے ہیں، حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، حضور کبھی آرام میں ہوتے ہیں، حضور کبھی نیند میں ہوتے ہیں، حضور کبھی جاگنے میں ہوتے ہیں۔ فرمایا تم ہر بات نوٹ کر لیتے ہو، حضور سے پوچھا کرو آقا کون سی بات لکھیں اور کون سی بات نہ لکھیں۔ یہ صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ ہو سکتا ہے کوئی بات لکھنے والی نہ ہو، تم ساری لکھ لیتے ہو۔ کہاں حضور سے پوچھا کرو آقا کون سی بات لکھیں اور کون سی تحریر نہ کریں۔ یہ بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے میرے محبوب تک پہنچائی۔ آقا صحابہ اس انداز میں بات کرتے ہیں، ہم آپ کی ہر بات لکھتے ہیں، صحابہ میں منع کرتے ہیں، حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، آقا کائنات نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں
میری جان ہے۔ فرمایا اللہ حق اللہ حق اللہ حق و اشارہ الی فیہ، میرے محبوب نے اپنے منہ کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا میرے صحابہ میرے اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے اللہ کی قسم حق نکلتا ہے، میں جو بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں، میری زبان سے جو بھی جاری ہوتے ہیں وہ حق جاری ہوتے ہیں، جو بھی میں الفاظ بولتا ہوں اللہ حق کو جاری فرما دیتے ہیں۔ میرے صحابہ پریشان نہ ہو، میں جو بھی بولا کروں تم لکھ لیا کرو، کیونکہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، میرا نبی تو اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں ہے، میرا محبوب پیغمبر جب بھی کلام کرتے میرے کہنے پر میرے حکم پر کلام کرتے۔ میرا نبی جو بھی بولتا ہے حق بولتا ہے۔ صحابہ اکرام نے لکھنا شروع کر دیا اور اسناد بنانی شروع کر دی، اور محدثین نے اس پہ بڑی محنت کی ہے تاکہ کوئی حضور پر جھوٹی حدیث نہ بنا لے، تاکہ کوئی بدبخت اور جھوٹا انسان اپنے سے بات بنا کر کے یہ نہ کہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ محدثین نے محنت کر کے آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو ایک ایک حدیث کی پوری پوری سند ملے گی کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے صحابہ اکرام سے، اور اس صحابی نے حضور سے یہ بات سنی ہے، پوری کی پوری سند آپ کو احادیث کی کتاب سے ملے گی۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضور کی وعید بہت سخت ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا من قذب علی متعمدا، آقا کائنات نے جو بندہ مجھ پر بات کہے میں نے نہ کہی ہو، وہ بات مجھ پہ ڈال دے، وہ حدیث میری نہ ہو، بات کہہ کے حدیث بنا دے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا مقعدہ من النار، وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ دوسرا انسان جو جنت کی خوشبو سے محروم ہے وہ کون ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ کون ہے ذرا بولے، توجہ رکھیں نا، توجہ سے بات سنیں گے تو پھر بات سمجھ بھی آئے گی، عمل بھی ہوگا۔ وہ بندہ جو حضور پر جھوٹ باندھے، خود سے بات کہہ کے حضور کی بات بنا دے، وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا۔ تیسرا انسان کون سا ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، حدیث صحیح مسلم کتاب عمارہ کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر 4534 ہے۔ آقا کائنات کا فرمان حضرت معقل بیان کر رہے ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا اللہ جس انسان کو حکومت دے دے، جس انسان کو حاکم بنا دے، اللہ اس کو ذمہ داری عطا فرما دے، لیکن وہ حاکم صرف پیسہ اکٹھا کرنے میں لگ جائے، اپنی جائیداد مال و دولت بنانے میں لگ جائے، خلق خدا کی خدمت نہ کرے، اپنے ذمہ داری کو پورا نہ کرے، آقا کائنات نے فرمایا لم یجد راحیت الجنہ، آقا نے فرمایا وہ انسان جنت میں جانا تو درکنار، لم یجد رائحت الجنہ، وہ انسان جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ نا انصافی کرنے والا حکمران، ظالم حکمران، فرمایا وہ انسان جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ جنت کی خوشبو کون سی؟ جو 500 سال کی مسافت پر بھی آ جائے وہ جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا۔ ایک اور حدیث آقا کائنات نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 7151 ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا اللہ جس بھی مسلمان کو حکومت عطا کر دے،
جس بھی مسلمان کو کوئی ذمہ داری عطا فرما دے اور وہ انسان اس میں خیانت کرے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے، فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کریم نے اس انسان پر بھی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اب وہ ذمہ دار گھر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ذمہ دار محلے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ذمہ دار کسی پلازے کا، کسی فیکٹری کا، کسی کارخانے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ شہر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک کا بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا ایسا ذمہ دار، ایسا حکمران جو اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرے اور اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرے، آقا کائنات نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کریم نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جب کوئی ذمہ داری ملے تو اس کو پورا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا حضور مجھے فلاں علاقے کی ذمہ داری دے دے، مجھے وہاں کا گورنر بنا دے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو بڑا کمزور ہے، تیرے پاس جسمانی طاقت بھی نہیں ہے، تیرے پاس اتنی علمی طاقت بھی نہیں ہے، ابو ذر تیرے کہنے پر اگر تجھے گورنر بنا بھی دوں اور تیرے سے ذمہ داری پوری نہ ہو اور اللہ کی وعید تیرے لیے آ جائے، اللہ تجھ پر جنت کو حرام کر دے، کیا تو یہ چاہتا ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا حضور آپ مجھے گورنر نہ بنائیے کیونکہ میں جنت سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ یہاں تو جو لفنڈر طبقہ ہوتا ہے وہ امیدوار ہو جاتا ہے، امیدوار قومی اسمبلی، امیدوار فلاں، امیدوار فلاں۔ اور آقا نے فرمایا ایک حدیث ہے، فرمایا جو منہ سے حکومت طلب کرے اس کو حکومت کبھی نہ دو۔ جو منہ سے کہے مجھے ذمہ دار بناؤ، منہ سے کہے مجھے ایم پی ایم این اے بناؤ، آقا نے فرمایا اس کو ذمہ داری کبھی نہ دو۔ تو یہاں وہی حال ہے، جو مانگتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تیسرا بندہ ظالم حکمران، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ظالم حکمران جو بن جائے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کا غلط استعمال کرے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کریم نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تیسری حدیث سماعت فرمائے، میرے محبوب نے بد دعا کی اس بدبخت انسان کے لیے، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 1828 نمبر حدیث ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا اللہ جو حکمران لوگوں کے ساتھ ظلم کرے، اللہ جو حکمران لوگوں پہ شفقت نہ کرے، میرے محبوب نے بد دعا کی، فرمایا اللہ تو اس حکمران معمولی قوم سے اس کا تعلق ہے لیکن اپنے آپ کو عزت والا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مقام والا بنانے کے لیے بڑی قوم کا نام اپنے ساتھ لگا لے۔ آقا کائنات نے فرمایا وہ انسان بھی جو اپنی بلدیت بدلے اور وہ انسان بھی جو اپنی برادری بدلے، فرمایا وہ جنت میں جانا تو درکنار وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر۔ مجھے اب ایمان سے بتاؤ یہ مسئلہ چھوٹا مسئلہ ہے؟ چھوٹا مسئلہ ہے؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اپنی قوم بھی نہیں بدلنی، اپنی برادری بھی نہیں بدلنی۔ کوئی مغل ہے تو وہ مغل ہی رہے، کوئی جٹ ہے تو وہ جٹ ہی رہے، کوئی شیخ ہے تو شیخ ہی رہے، کوئی موچی ہے تو موچی ہی رہے، کوئی لوہار ہے تو لوہار ہی رہے۔ یہ نہ ہو کہ ذات کا تو موچی ہو اور عزت بنانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ سید لکھ لے کہ میں سید زادہ ہوں، یا اپنے نام کے ساتھ کوئی بڑا عہدہ لکھ لے، یا چھوٹی قوم والا بڑی قوم کے اندر اپنا انتخاب کرنا شروع کر دے۔ میرے محبوب نے فرمایا ایسا انسان جنت میں جانا تو درکنار وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ ہمیں ایسے گناہ سے بھی محفوظ فرما دے۔ بولو ذرا آمین۔ موضوع سخت ہے میں جانتا ہوں لیکن ہضم کرنا پڑے گا، کام کی باتیں کر رہا ہوں، علم کی باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرما۔ پانچواں بندہ کون سا ہے کہ جو جنت کی خوشبو سے محروم ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا
حدیث ابو داؤد مسند احمد میں موجود ہے، آقا نے فرمایا آخر میں ایک زمانہ آئے گا، قیامت کے نزدیک ایک زمانہ آئے گا، اس میں ایک قوم ہوگی جو کبوتر کی پوٹوں کی طرح اپنے بالوں کو سیاہ خضاب لگایا کرے گی۔ سیاہ خضاب، داڑھیوں کو کالا کرنا، رنگ لینا۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسا انسان جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے، اپنے سر کے بال کالے رنگ لیتا ہے، اپنے داڑھی پہ خضاب لگاتا ہے، آقا کا فرمان ہے، اللہ اکبر، فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسا انسان بھی جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر، کالا خضاب لگانے والا میرے محبوب نے فرمایا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ اس مسئلے کے اوپر بھی ہمارا غور نہیں ہے کسی کا غور؟ بولو بولو، نہیں ہے۔ ہر انسان ہی لگا رہا ہے، ہر انسان ہی کالا کیے جا رہا ہے اپنے منہ کو۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو سفیدی ہوتی ہے نا، سفید بال، فرمایا اس سفید بالوں کا اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ تو جو مولوی کرنے گے تو بھی پھڑے جان گے، مولوی کوئی وکری مخلوق ہے؟ ہاں جی، دیکھو جی بات یہ ہے، رنگ کالا کرنے پر وعید ہے، وہ خضاب ہو تب بھی، وہ آج کل کی کیمیکل والی مہندی ہو تو تب بھی، وہ کالا رنگ ہو تو تب بھی، تسی بھائی ماسٹر پینٹ دا رنگ پھیر لو، ہے تو کالا ہی نا۔ بات یہ ہے کہ حضور کی وعید ہے، اور اتنی سخت وعید، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں جو مین حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مجمع الزوائد میں موجود ہے، فرمایا وَدَ اللَّهُ، آقا کائنات نے فرمایا جو انسان اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے، سود اللہ، اللہ کریم بھی کالا کرے گا اس کے چہرے کو۔ فرمایا جو منہ اپنی داڑھی کو، اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے، خضاب لگاتا ہے، کل قیامت کے روز فرمایا اللہ کریم اس کے منہ کو کالا کر دے گا، سیاہ رنگ ہو کر کو اٹھے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے، اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ لوگوں اتنا سخت حکم ہے میرے محبوب کا جس پر آج کو غور ہی نہیں کرتا۔ ہر کسی کو جوان بننے کا شوق پڑا ہوا ہے، اللہ نے جس عمر میں جو مقام دیا ہے اس کو قبول کرو۔ آخری حدیث سماعت فرمائے اور بات کا اختتام کرے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ کا موقع ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو قحافہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر کے آئے، اور ان کی جو داڑھی ہے فل سفید ہے، سفید، بالکل سفید، یعنی کہ اس میں کالا کوئی بال نہیں ہے، بالکل سفید ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا غیر ھذا وجتنب السواد، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اپنی داڑھی کو رنگ دو لیکن کالے رنگ سے بچو، کالے رنگ سے بچو، یعنی کہ اگر آپ سفید داڑھی نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو رنگ دو۔ رنگ کون سا دینا ہے؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام سرخ مہندی لگایا کرتے تھے۔ میرے نبی کی جو داڑھی تھی اس میں چند بال سفید تھے، اس پر بھی حضور سبز مہندی لگاتے تھے جو سرخ رنگ ہو جاتا تھا۔ آقا کائنات نے فرمایا داڑھی کو رنگو لیکن کالے رنگ سے بچو، یعنی کہ اس کو رنگ دو، سرخ رنگ دو، سبز مہندی لگاؤ۔ ایک حدیث یاد آئی، ایک صحابی تھے، ان کے چہرے کے اوپر سے دو تین بال تھے، دو تین بال تھے۔ اس نے دیکھا حضور علیہ السلام نے اپنے داڑھی مبارک کے اوپر سبز مہندی لگائی ہوئی ہے، تھوڑی دیر بعد آیا تو اپنے منہ کے اوپر مہندی لگائی ہوئی، اپنے منہ پر مہندی لگائی ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی یہ کیا کیا تو نے؟
کہا حضور آپ نے لگائی تھی تو میں نے بھی لگا لی۔ فرمایا میرے صحابی میں نے تو داڑھی پہ لگائی تھی، تیری تو داڑھی نہیں ہے۔ فرمایا حضور میں نے سوچا کہ جب تک داڑھی آنی ہے پتہ نہیں زندگی رہنی ہے کہ نہیں رہنی، میں آپ کی سنت کو پورا کر لوں۔ تو داڑھی پر سبز مہندی لگانا میرے محبوب کی سنت ہے۔ آپ نے ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، فتح مکہ کے موقع پر فرمایا ابو قحافہ اپنی داڑھی کو رنگو لیکن کالے رنگ سے بچو، کالا رنگ نہیں لگانا، سرخ مہندی لگائیں، سبز مہندی لگائیں، میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 5 بندے آج بتائے ہیں جو جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گے، ان کو جنت نہیں ملے گی۔ پہلی وہ عورت ہے جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے اپنے خاوند سے طلاق مانگے، آقا نے فرمایا وہ عورت جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتی۔ دوسرا انسان وہ ہے جو حضور پر جھوٹی بات کہے، حضور نے بات نہیں کہی، حدیث اپنے سے بنا کر کہے یہ حدیث ہے، فرمایا وہ بھی جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا۔ تیسرا انسان جو ظالم حکمران ہے، ناانصافی اور خیانت کرنے والا، وہ بھی جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا۔ چوتھا انسان جو اپنا نسب بدلے، اپنے باپ کا نام بدلے، وہ بھی جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا۔ اور 5واں انسان جو کالا رنگ لگائے، خضاب لگائے، اپنی داڑھی کو، اپنے سر کے بالوں کو رنگے، فرمایا وہ بھی جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکتا۔ اللہ کریم ہمیں ایسے 5 گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت